کامیاب انسان وہ ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے میں خوشیاں بھی آئی ہیں، غم بھی آئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی اور غم کیسے منایا؟ بس اسی کے مطابق جو کرے گا نا وہی کامیاب اور کامران ہے۔ میں اب ایک مثال دینے لگا ہوں۔ عورت جس کو طلاق ہو جائے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 مہینے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی۔ عدت سے کیا مراد ہے؟ عدت سے مراد ہے غم کرے گی، افسوس کا اظہار کرے گی، یعنی ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، ایسا بناؤ سنگار نہ کرے کہ دیکھنے والا سمجھے اس کو تو غم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ عدت کے دنوں میں بیوٹی پارلر پہ جا رہی ہے اور بنا سوا کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے یار اس کو افسوس ہے۔ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ غم کا اظہار کر رہی ہے، اس کا لباس ایسا ہو، اس کی گفتگو ایسی ہو، اور اپنے گھر سے بغیر کسی شرعی عذر کے باہر نہ نکلے۔ یہ نہیں کہ عدت میں ہے اور سیر و تفریح کر رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے کبھی کہیں جا رہی ہے، نہیں۔ اس کے طور طریقے سے پتہ چلے، اس کے احوال سے پتہ چلے، اس کے لباس سے پتہ چلے کہ اس کو غم ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھو جس کو رب تعالیٰ خوشی عطا کرے تو اب اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے، اس کو اپنی وضاحت ایسی بنانی چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کو خوشی ہے۔ جیسے عید کا دن آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، اب عید کا دن جب آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاریاں پہلے شروع کر دیتے ہیں، بھی کون سا لباس پہننا ہے، یہ کرنا ہے، یار حجامت بنائیں، یہ کریں، اور جناب اپنا غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، اور پھر میں نے خوشبو لگانی ہے۔ اب عید والے دن ایک بندہ گندے مندے کپڑے پہن کے بیٹھ جائے تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ اس کو عید کی خوشی نہیں ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے غم کے اظہار کے لیے میں نے پہلے مثال دی، شے اپنی ضد پہ پہچانی جاتی ہے۔ جو عورت عدت میں ہے اس کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کا وضع قطع یہ بتلائے کہ اس کو غم ہے، یہ افسوس کر رہی ہے۔ اور جس کو رب تعالیٰ خوشی عطا کرے تو اس کے لباس سے، اس کے وضع قطع سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو خوشی ہے۔ تو جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن بھی مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جمعے کے لیے اس قدر تیاری کیا کرتے تھے کہ اپنے کام کاج کو پہلے سمیٹ لیا کرتے، اور پھر جمعے کا دن آتا تو غسل کرتے اور پھر اچھے کپڑے پہنتے، یعنی نئے کپڑے، اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو دھلے ہوئے، جیسے آج کل ہم پریس کیے ہوئے پہنتے ہیں، تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو خوشی ہے۔ اب اس کے لیے تیاری کرنا کہ جمعے کا دن آ رہا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے اندر اس کا فقدان ہو گیا ہے۔ ہم روٹین کے مطابق اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں اور دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو شٹر نیچے کیا یا کیا یار تو ایتھے بیٹھ تو میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ آج وہ چیزیں ہمارے ہاں ختم ہو گئی،
وہ جو خوشی کا اظہار، جو اس کے لیے تیاری، اس کے لیے اہتمام، وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا کیا ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اکٹھے ہو کر عبادت کریں۔ اور یہ دن وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، اور یہ وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کرتے یا اللہ تو نے ہمیں تو ہفتے کا دن عطا کیا، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو فضیلت والی چیزیں ہی عطا کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں ان کو کون سا دن عطا کرے گا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں ان کو جمعے کا دن عطا کروں گا۔ کون سا دن عطا کروں گا؟ اونچی بولو۔ عرض کرنے کا یا اللہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ اگر تیری قوم کو جمعے کا دن دیا جاتا تو ان کی شکلیں تبدیل نہ ہوتی۔ یہ جمعے کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے، فرمایا جو جمعے کے دن اہتمام سے غسل کرتا ہے۔ کس طرح غسل کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی بہایا تو باہر آ گیا، نہیں، جس طرح بندے پر غسل فرض ہو جائے تو وہ غسل کے فرائض اور سنت طریقے کو پیش نظر رکھتا ہے، فرمایا اسی طرح غسل کرے اور پھر اچھے کپڑے پہنے اور پھر خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں آئے۔ یار اس قدر فضیلت ہے، فرمایا جو جمعے کے دن جلدی آ جائے، سب سے پہلے آئے۔ ہم نے کام الٹ بنا لیا، ہم آتے ہیں مسجد میں اس وقت جب امام رکوع میں گیا ہو۔ اب سنو، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک بکرا ذبح کرنے کا، پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کا، اور پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک انڈا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب پبلک آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اضافی ثواب لکھنا بند ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی جو ثواب لکھنے والے وہ بھی جمعے کی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھو یہ اضافی ثواب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن آج یقین جانو دکھ والی بات ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، ہمیں جو کوئی نیکی کی بات سننے کا موقع ملتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے، کوئی اللہ رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے، اور ہم وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس وقت جائیں جب امام کی تقریر ختم ہوئی، خطبہ بھی پڑھ لیا گیا ہو، امام رکوع میں ہو، میں جائیں 2 رکعتیں پڑھیں تو بھاگ کے وہ گئے۔ نہیں یار، اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا جو اس طرح جیسے میں نے بتلایا، ایک حدیث پاک میں تو میں نے پڑھا تھا، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگا کر مسجد میں جاتا ہے، تو جتنے بندوں تک اس کی خوشبو جائے گی رب تعالیٰ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اضافی ثواب ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ثواب کے لیے بڑے حریص رہتے تھے، یہ کام کر لو، اس سے بھی فائدہ ہے، اس سے بھی فائدہ، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر فرمایا جو مسجد میں آئے اور پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ آیا لیٹ ہے، کوشش کرتا ہے میں پہلی صف سے جا کے بیٹھا، پھر وہ پہلی صف میں پہنچنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ فرمایا جہاں تمہیں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، اور پھر سکون کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہو کے گھر کی طرف پلٹتے ہو تو 2 جمعوں کے درمیان جو تم سے گناہ ہوئے صغیرہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ یار جمعے کا دن اتنی فضیلت والا ہے، اتنی فضیلت والا
کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 جمعے لگاتار بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ مہر لگتی ہے کافروں کے دلوں پر. تو مسلمان کو ایسے کام سے بچنا چاہیے. جمعے کا دن اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان ہو تو پھر کاروبار سب چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاؤ. دوڑو نماز کے لیے یعنی کوشش کرو. اس سے مراد کیا ہے کہ کام چھوڑ کر غسل کرو, کپڑے پہنو, جو بھی ہے تیاری کر کے مسجد میں آ جاؤ. تو پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی, ایک ہی اذان ہوتی تھی. جب امام خطبے کے لیے ممبر شریف پر جلوہ فروز ہوتے تو پھر دروازے میں کھڑے ہو کر اذان ہوتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی اور بازاروں میں رش ہونے لگ پڑا. تو پھر اذان سن کر جب وہ نماز کے لیے تیاری کر کے آتے تو اتنے بے نماز ہو گئی ہوتی تھی. تو آپ نے پھر ایسا کیا کہ ایک اذان اور شروع کروا دی, ایک پہلی اذان. یہ پہلی اذان جو ہے نا, پہلی اذان یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کی گئی تاکہ جب پہلی اذان ہو تو اسی وقت کاروبار وغیرہ بند کر کے تیاری وغیرہ کر کے تو مسجد میں آؤ گے تو تمہیں دوسری اذان بھی سننے کا موقع مل جائے گا, خطبہ بھی سن لو گے اور پھر ساتھ نماز بھی جماعت سے ادا ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جمعے کا دن ہمارے لیے بہت ہی فضیلت والا دن ہے. اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فرمایا اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اس کا فضل تلاش کرو. اور واذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یعنی انسان کو کسی بھی حالت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ دیکھیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نظام دیا ہے. سونے لگو تو رب کو یاد کر کے سو, اللہم بسمک اموت و احیا, اور سو کر اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور, یہ پڑھ کے اٹھو. اور پھر جب گھر سے نکلنا لگو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ. پھر مسجد میں داخل ہونے لگا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلو تو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. استنجا خانے میں جانے لگو پھر بھی اللہ کو یاد کرو. استنجا خانے سے باہر نکلو پھر بھی یار کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ کو یاد کرو. ہاں لقمے پہ یا واجدو پڑھو اور پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے شروع کی جائے آخر میں الحمدللہ کہا جائے, قیامت کے روز اس کھانے اور پینے کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ انسان کا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. اور مومن کے لیے یقین جانو ساری زندگی ہی اس کے لیے نعمت ہے اگر وہ سرکار کی غلامی میں گزارتا ہے. اب دیکھو بندے کو نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے, کیا کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے آزمائش آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے, اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کتنا فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بغیر حساب ہی اجر عطا کرے گا. پھر اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہوگی
کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی نا یار دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ یار جمعہ آ رہا ہے، میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں، یار میرے کپڑوں کی تیاری کرو۔ یعنی جس طرح دیکھو نا ہمارے ہاں شادی کا موقع آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار شادی دیاں تیاریاں شروع کر دو، اب تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، پہلے دن کون سا لباس پہنا، دوسرے دن کون سا، تیسرے دن کون سا، یہ شادی کی تیاری، شادی بھی خوشی کا دن ہے، تو جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ بھائی اس عید کے دن کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ خود کہے یار آج تو لگتا کوئی عید منا رہا ہے، یعنی پتہ چلے کہ یار اس کے لباس سے، اس کے وضاقتہ سے، اس کے غسل کرنے سے، اس کے بناؤ سنگار سے پتہ چلے کہ عید کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں جمعے کا بھی صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام کے مطابق جمعے کی تیاری کا طریقہ کار ہے ہمیں اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔